السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رمضان المبارک کی 28ویں شب، تکمیل قرآن کا مبارک موقع، بالخصوص الشیخ المقری الاخ الفاضل الشیخ سرور حفظہ اللہ تعالی، ان کی دعوت اور مجاہد بھائی کی دعوت پہ آپ کے ساتھ یہ ملاقات۔ وقت کافی بیت چکا ہے، چند ایک تذکیر و موعظت، یاد دہانی کے حوالے سے میں اپنے آپ سے اور آپ سے بنیادی قسم کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ بڑا عجیب بنایا ہے، اور اس سے عجیب تر یہ ہے کہ ہم بالعموم کائنات کی ہر چیز پہ غور و فکر کر لیتے ہیں، نہیں سوچتے تو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ زندگی کے 5 سٹیجز قرآن مجید نے مختصراً جامع انداز میں بیان کیے۔ سب سے پہلے ہم بچپن میں زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزارتے ہیں، ماں کی گود میں کھیلتے ہیں، باپ کے کندھوں پہ کھیلتے ہیں، بہنوں کی لوریوں سے کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اسے ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ جب ہم 2-4 سال کی عمر میں تھے اور 100-200 کا کھلونا مل گیا تو اس پہ خوش ہو لیتے تھے، نہ ملا تو اس پر آسمان سر پہ اٹھا دیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ تو کھیل کھیل میں گزر جاتا ہے، تھوڑے سے ہم بڑے ہوتے ہیں تو تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ رب کریم نے کہا کہ تماشوں میں گزر جاتا ہے، تم تھوڑے سے آگے بڑھتے ہو تو تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ
جب تم 13 سال کے ہوئے، 14 سال کے ہوئے، ٹین ایج میں پہنچے، 18 19 سال کے ہوئے، تو اس وقت تمہاری زندگی زیب و زینت میں، حسن و جمال میں، زیبائش و آرائش میں، تحسین و تزئین و تجمیل میں، خوبصورتی میں، ہیئر سٹائل، ڈریس سٹائل، داد وصول کرنا، اپنے آپ کو نمایاں کسی بھی محفل کے اندر شو کرنا، اور یہ باور کرانا کہ سب سے خوبصورت لباس میرا لباس، وجود میرا وجود، حسن میرے اوپر ختم۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ حسن و جمال اور زیب و زینت کی دوڑ میں گزر جاتا ہے۔ اپنے ماضی میں کھو کے کچھ دیر کے لیے سوچئے، کیا ایسے ہی ہماری زندگی نہیں گزری؟ 2-4 سال تک کھیل کے علاوہ کوئی کام نہ تھا، تھوڑا آگے بڑھے تماشوں میں مگن ہو گئے، تھوڑا اور آگے بڑھے 13-14 سال کی عمر میں پہنچے تو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہونا، بننا، سنورنا، بالوں کو، کپڑوں کی سلوٹوں کو درست کرنا، ٹھیک کرنا، تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زیب و زینت میں گزر جاتا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہو، چوتھے سٹیج میں تم پہنچتے ہو، تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں، بیاہ ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے تم بچے تھے، اب تمہاری گودوں میں تمہارے بچے کھیلنے لگتے ہیں۔ پہلے تم دوسروں کی کمائی پہ پلتے تھے، اب تمہیں اپنے بچے جب پالنے پڑتے ہیں تو پھر تمہاری زندگی بس اس چیز میں گزرتی ہے کہ میں دوسروں پہ فخر کر سکوں، میرے بچے ایسے، میری اولاد ایسے، میرے بیٹے ایسے، میری بیٹیاں ایسی، میرا مکان ایسا، میرا بنگلہ ایسا، میری جاب ایسی، میرا سٹیٹس ایسا، میرا عہدہ ایسا، میری دولت ایسی۔ تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ تفاخر میں گزرتا ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہو تو اس تفاخر کو حاصل کرنے کے لیے تم زیادہ سے زیادہ مال جمع کرتے ہو، پراپرٹی، بینک بیلنسز، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، اونچے عہدے، لمبی گاڑیاں، خوبصورت بنگلے، عالی شان کوٹھیاں، ان کے اندر تمہاری زندگی کی 5ویں سٹیج گزر جاتی ہے۔ یہ 5 سٹیجز جب تک ہم گزارتے ہیں، پہلا سٹیج کھیل میں، دوسرا تماشوں میں، تیسرا زینت میں، چوتھا تفاخر میں، 5واں تکاثر میں۔ جب ہم 5ویں سٹیج کے عروج پہ پہنچتے ہیں، وہ کاروبار جو 1 لاکھ سے شروع کیا تھا وہ اربوں تک چلا جاتا ہے۔ وہ مکان جو لامکان سے شروع ہوا تھا اور ہم نے پھر 4 کنال 1 ایکڑ کے بنگلوں تک اس کو پہنچایا تھا۔ وہ فیکٹری جو 1 سے شروع ہوئی تھی اور پھر ہم نے سینچری بنائی تھی۔ جب تک تم تکاثر کے عروج تک پہنچتے ہو، تمہاری اپنی زندگی زوال پذیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ کاروبار جو ہم 20-25 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے، اور جب 70-80 سال تک وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس وقت تک 70-80 سال کا یہ بابا اور یہ بزرگ اپنی اربوں اور کروڑوں کی جائیداد میں سے صبح و شام ایک پوری چپاتی کھانے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی ہے، اور اس سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ جس سٹیج میں ہم ہوتے ہیں اس سے ہی کل کائنات سمجھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب اگلے میں جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے نہیں، پچھلا سٹیج غلط فہمی میں گزرا ہے، اصل سٹیج اب شروع ہوا ہے۔ جب تیسرے میں جاتے ہیں تو دوسرے کو فضول سمجھتے ہیں، جب چوتھے میں جاتے ہیں تو تیسرے کو فضول سمجھتے ہیں، جب 5ویں میں جاتے ہیں تو چاروں کو ہی فضول سمجھتے ہیں۔ پہلے سٹیج میں ہم کھیلتے رہے، ماں کے پیٹ میں اسے کل کائنات سمجھتے رہے،
دوسرے سٹیج میں ہم تماشے لگانے لگے اور اسے فضول سا سمجھا، تیسرے سٹیج میں زیب و زینت میں گئے تو 100-200 کے کھلونے ہمارے لیے بے معنی ہو گئے، چوتھے سٹیج میں ہم کمانے لگے تو وہ کھیل اور دوڑ اور تماشوں کا دور ہمارے لیے بے معنی ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم آخری سٹیج میں جاتے ہو اور فنا کی طرف سفر شروع ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے وہ 5 سٹیج فضول تھے، اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی۔ پھر اللہ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اگر تمہیں فکری طور پہ سمجھ نہیں آتی تو پریکٹیکلی تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ یہ میرے سامنے پھول پڑے ہیں، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیج تھا، اسے کسی زمیندار نے بویا تھا، زمین کے سینے کے اندر وہ دفن ہوا، پھر اس نے تھوڑی سی کونپل نکالی، پھر اس کی شاخیں بنی، پھر اس کی پتیاں بنی، پھر اس کی ٹہنیاں بنی، پھر اس کا پودا بنا، پھر اس پہ پھول لگے، اور یہ خوبصورت پھول ایک گلدستہ بن گئے، ایک منظر اور دل کو لبھانے والا ایک خوبصورت منظر پیش کرنے لگے، خوشبوئیں بکھیرنے لگے۔ 2 دن کے بعد ان پھولوں کا حال کیا ہوگا؟ شاید 2 گھنٹوں کے بعد ان پھولوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کی پتیاں کیسے بکھریں گی، ان کی رنگت کیسے ختم ہوگی، ان کی ساری کی ساری یہ لالگی کیسے سیاہ رنگن کے اندر بدلتی جائے گی، ان کی یہ خوبصورتی کیسے ڈھلتی جائے گی، ڈھلتے ڈھلتے یہ کیسے مرجھاتے جائیں گے، مرجھاتے مرجھاتے یہ کیسے چورا چورا ہو جائیں گے، چورا چورا ہوتے ہوتے کیسے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسے ہی ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ کیسے بکھرتے ہیں ہم، ہمارے بکھرنے کی داستان اس پھول سے بھی زیادہ نازک ہوتی ہے۔ میں نے کئی لاشوں کو نہروں میں تیرتے اور پھولتے دیکھا ہے، اور کئی انسانوں کو روڈ پہ تڑپتے بھی دیکھا ہے، اور کئی انسانوں کے پنجروں کو ایسے بکھرے دیکھتا ہے کہ یقین نہیں آتا یہ وہی انسان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارا خالق بتاتا ہوں، تمہاری زندگی حقیقت میں ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے، ایک فریب ہے اور کچھ نہیں، متاع غرور ہے اور کچھ نہیں، ایک ایسا سامان ہے جس سے تم عارضی طور پہ دھوکہ کھاتے ہو اور کچھ نہیں۔ آج کی اس تربیتی اور اصلاحی نشست میں قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر ایک درد دل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں،
اور زندگی کی ایک داستان کی تلخ ترین حقیقت ہے جس کا میں آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں زندگی کا شعور، زندگی کی سمجھ، زندگی کی حقیقت اللہ کے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان بالعموم دھوکے میں پڑا رہ جاتا ہے، بالکل اس کبوتر کی طرح جو خطرے کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور اس شتر مرغ کی طرح جو ریت کے طوفان کو دیکھ کے اپنا سر چھوٹے سے ٹیلے میں دے کے سمجھتا ہے کہ طوفان ٹل گیا ہے۔ ہم بھی ان باتوں کو یہ کہہ کے کہ مولویوں کی باتیں ہیں، دیکھی جائے گی، ٹال دیتے، لیکن حقیقتیں ٹالی نہیں جاتی ہیں، ان کا انکار کیا نہیں جاتا ہے۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو دنیا کو سمجھ لے، گاجر کو سمجھ لے، مولی کے ریٹ کو سمجھ لے، کپڑے کی قیمت کو سمجھ لے، مرلے کے پرائس کو سمجھ لے، چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کی قیمت کو سمجھ لے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھداری کا چھوٹا سا لیول ہے، لیکن بد نصیب ہے وہ انسان جو کپڑے، مکان، روٹی کے ریٹ کو سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا تو اپنی زندگی کی قیمت کو نہیں سمجھتا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ تین دھوکے کبھی نہیں کھانے۔ پہلا دھوکہ کہ نیکی کا موقع ملے اور ہم اس کو ضائع کر دیں، امکانات ملیں، صلاحیتیں ملیں، جوانی ملے، دولت ملے، فرصت ملے، وقت ملے، سکلز ملیں، چانسز ملیں، امکانات ملیں، مواقع ملیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہیں خیر ہے، کر لوں گا، دیکھی جائے گی، کر لوں گا، آج نہیں، کل، کل نہیں، پرسوں، پرسوں نہیں، ترسوں، ترسوں نہیں، اگلے ہفتے، اگلے ہفتے نہیں، اگلے ماہ، اگلے ماہ نہیں، اگلے سال، اگلے سال نہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد 50-60 سال کے بعد پھر میں نے مسجد میں رہنا ہے نا، ابھی نماز پڑھ کے کیا کروں؟ پہلے بچے دھوکے میں تھے، اب تو بچوں کے باپ بھی دھوکے میں ہیں۔ ایک نوجوان بیٹے نے 2 ماہ پہلے کی بات ہے، لاہور کا وہ بیٹا رہائشی ہے، اس نے چہرے پہ سنت رسول سجائی، داڑھی رکھ لی، اس کا ابو ناراض اتنا ہوا کہ اس نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، بیٹا یہ داڑھی رکھنے کی عمر ہے، ابھی تو تیری عمر ہی 15-20 سال ہے، تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے۔ اب تو بڑے بڑے بھی دھوکوں میں بڑے ہوئے۔ جو یہ دھوکہ کھا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، نیکیاں بعد میں کر لوں گا، وہ پچھتائے گا اور بہت پچھتائے گا۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ، آپ میں سے اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، بہت سارے ان کے شاگرد بھی یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ شیخ محترم کے شاید علم میں نہ ہو، میں ان سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ان کے توسط سے آپ کے ساتھ بھی، اللہ نے ان کو اتنی توفیق دی تھی کہ صحیح بخاری شریف کا سبق فجر کی اذان سے پہلے پڑھا لیتے تھے، طلبہ کو بیدار کر کے پڑھا لیتے تھے، اور اس کے بعد ظہر تک مسلسل 20-25 اسباق پڑھاتے تھے ایک دن میں۔ تجربہ ایسا تھا، 15 منٹ میں نحو پڑھائی، 15 منٹ میں صرف سکھائی، 15 منٹ میں اصول حدیث، 15 منٹ میں مختصر مبادیات سمجھا کے طلبہ کو ٹرین کیا،
پوری زندگی محنت کی اور خوب محنت کی، اپنی اولاد کو بھی دین پہ لگایا، لیکن مجھے انہوں نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ، جیسے سچی بات ہے شیخ سے میرا پہلا تعارف ہے لیکن بہت انہوں نے محبت پیش کی، ایسے شیخ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھا اور دونوں ہاتھوں میں رکھ کے کہا، بیٹا محسن بیٹے جو کر سکتے ہو کر لو، تیرے باپ نے زندگی بڑی لمبی پائی تھی لیکن لگتا ہے کہ ضائع کر بیٹھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ ایمان والو، کہیں اپنے اموال و اولاد میں مست ہو کے مجھے بھول نہ جانا۔ کیا انداز ہیں اللہ کے، کیا محبتیں ہیں اللہ کی۔ اور مجھے ماننے والو کہیں اپنی اموال و اولاد میں مست ہو کر میری یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ دیکھو جو غافل ہو جائیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ آخری وقت کے آنے سے پہلے میری راہوں میں دے بھی لو اور آخری وقت کے آنے سے پہلے نیکیاں کر بھی لو۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ آخری وقت آ جائے پھر تم پچھتا کے کہو گے، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے، میں کوئی زیادہ خرچ بھی کر لوں، زیادہ نیکیاں کر کے نیک بھی ہو جاؤں، لیکن تمہیں جواب ملے گا۔ ہرگز یہ ممکن نہیں۔ جب وقت آ جاتا ہے مہلت نہیں دی جاتی۔ اس وقت جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ تو میرے بیٹے جو ہیں، خصوصاً یہاں جتنے بیٹھے، میرے بھائی، میرے پیارے، میرے عزیز، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، نیکیوں کا موقع ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ جو موقع ملے اسے غنیمت سمجھنا ہے، ٹالنا نہیں ہے۔ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ترسوں، ایسے نہیں کرنا۔ دوسرا دھوکہ جو ہم کھا جاتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، وہ گناہ نہ چھوڑنے کا دھوکہ ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے مختلف عذر تراشے ہوتے ہیں، لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو ہم بنائے رکھتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں جھوٹے جو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں، عذر لنگ ہوتے ہیں جو ہم نے تراش کے سنبھالے ہوتے ہیں، وسوسے اور واہمے ہوتے ہیں جو شیطان نے پیدا کیے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں اپنے حق میں بڑی قوی حجت سمجھتے ہیں۔ ابھی نہیں، میں بیٹوں کی شادی کر لوں پھر میں رزق حلال کماؤں گا۔ بس میرا ایک مکان رہتا ہے، وہ جب کھڑا ہو جائے گا نا تو پھر تو میں
بڑی پاکیزہ زندگی گزاروں گا، ابھی میری ملازمت کی مجبوریاں ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں اللہ 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 ہی کرتا رہوں گا، فلاں میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ اڑا ہوا ہے وہ حل ہو جائے پھر دیکھنا میری زندگی میں چینج کیسی آتی ہے۔ میں نے حج کرنا ہے، جب حج کر کے واپس آؤں گی نا پھر میں ہمیشہ پردے سے رہوں گی، پھر میں سارے گناہوں سے توبہ کر جاؤں گی، ابھی تو میں نے بہت سارے معاملات سنبھالنے ہیں، بس 5-10 سال کی بات ہے، اس کے بعد دیکھنا میں گناہوں کو بالکل چھوڑ کے تائب ہو جاؤں گا۔ اس طرح کے واہمے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اس دھوکے میں رہے گا وہ بہت پچھتائے گا۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری تکلیفیں جمع ہو جاتی ہیں، تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں، مصیبتوں کے اوپر مصیبتیں، پریشانیوں کے اوپر پریشانیاں، بلکہ یہ تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ انسان پہ ساری پریشانیاں مرتے ہوئے اکٹھی ہو جاتی۔ کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ ایسے نہ کرو جیسے تم کر رہے ہو، خبردار باز آ جاؤ، زندگی وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ کلا کے اندر یہ سارے مفہوم پائے جاتے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری جان نکلتے نکلتے تمہاری اس ہسلی کی ہڈی تک پہنچے گی، تمہیں یقین ہو جائے گا جدائی کا وقت ہے، اور تمہارے وارث کہتے ہوں گے کوئی دم ہی کر دو، کوئی جھاڑ کوئی پھونک، اور فرشتے کہتے ہوں گے کہ اس کی روح کو جنت کے فرشتے لے کے جائیں گے یا جہنم کے فرشتے لے کے جائیں گے۔ رقا یرقی بھی ہوتا ہے، راقیہ یرقا بھی ہوتا ہے، مفسرین نے دونوں معنی کیے۔ رقا یرقی، رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، اس سے راقن ہو تو معنی ہے کوئی دم ہی کر دیں، کوئی جھاڑ کوئی پھونک، اور راقیہ یرقا رقیًا کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا، یعنی وارث کہتے ہیں کوئی دم ہی کر دے، فرشتے کہتے ہیں اس کی روح نکالنے کا وقت ہے، جنت کے فرشتے لے کے اوپر جائیں گے یا جہنم کے فرشتے اوپر لے کے جائیں گے، اور وہ مرنے والا کہتے ہیں اب تو جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، مصیبتیں مصیبتوں پہ جمع ہو جاتی۔ حضرت ابن عباس نے اس کا یہ معنی کیا ہے، التقت الشدہ بشدہ، دنیا کی مصیبت، جدائی کی مصیبت، آخرت کی مصیبت، اللہ سے ملاقات اور اس کا سامنا اور حساب کا معاملہ، یہ ساری مصیبتیں انسان پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے اگر کسی کو آرے سے چیر دیا جائے، ہنڈیا میں اس کے جسم کو پگھلا دیا جائے اور اس کی چمڑی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی مرنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنی مرنے کی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ انسان کو تکلیف ان گناہوں کو یاد کر کے ہوتی ہے جو اس نے چھوڑے نہیں تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرنے کی تکلیف کو شدت الموت کہتے ہیں، اور وہ گناہوں کی جو تکلیف ہے اور ان کو نہ چھوڑنے کی تکلیف اسے حسرت الفوت کہتے ہیں، اور شدت الموت سے حسرت الفوت انسان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو فوری چھوڑنے چاہیے، ان کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔
امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کیکر کا چھوٹا سا بیج تھا، وہ گرا، آپ نے سوچا کہ اس کو نکال دوں، کانٹے لگیں گے، بڑا درخت بنے گا، خاردار ہوگا، ٹہنیاں ہوں گی، کانٹے چبھیں گے۔ پھر آپ نے سوچا نہیں، آج نہیں، کل چلے اس کو اکھاڑ دوں گا۔ جب کل آئی تو آپ نے سوچا نہیں، اگلے مہینے اکھاڑ دوں گا۔ اگلے مہینے وہ جو بیج تھا وہ ایک پودا بن گیا۔ پھر آپ نے کہا اگلے سال اکھاڑ دوں گا، اگلے سال وہ ایک درخت بن گیا۔ پھر آپ نے کہا نہیں، اگلے سال اکھاڑ دوں گا، وہ آپ کی دیواروں سے اونچا ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا نہیں، اگلے سال اکھاڑ دوں گا، اگلا سال جب آیا وہ آپ کی چھت سے بھی اونچا نکل گیا، اور 15-20 سال کے بعد آپ کمزور ہو گئے اور وہ درخت مضبوط ہو گیا، توانا ہو گیا۔ اب آپ اکھاڑنا بھی چاہتے ہیں تو وہ اکھڑتا ہی نہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں گناہ اور توبہ کی مثال یہی ہوتی ہے۔ جب انسان سے گناہ شروع ہوتا ہے فوراً چھوڑ دے تو آسان ہوتا ہے، جب وہ نہیں چھوڑتا پھر وہ اس کی عادت بنتا ہے، پھر وہ اس کی فطرت بنتا ہے، پھر وہ اس کی فطرت ثانیہ بنتا ہے، پھر وہ اس کی نیچر بنتا ہے، پھر گناہوں کی ایک پورا درخت اس کے دل میں اتنا توانا اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوٹتا نہیں۔ آپ نے کتنے ہی ڈاکوؤں کو دیکھا ہوگا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے مرتے ہیں نا، چور چوریاں کرتے ہوئے مرتے ہیں نا، نشئی نشے کرتے ہوئے مرتے ہیں نا، وہ بھی یہی سوچتے تھے چھوڑ ہی دیں گے نا، خیر ہے، اگلے سال اگلے سال اگلے سال۔ گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں نے ایک میت کا چہرہ دیکھا، اتنا سیاہ، جیسے وہ توا ہوتا ہے نا جس پہ آپ روٹی پکاتے ہیں اور اس کی بیک سائیڈ ہوتی، اس سے زیادہ اس کا چہرہ سیاہ تھا۔ میں نے کسی سے پوچھا ماجرا کیا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص نشے کا عادی تھا رمضان کے مہینے میں، اور دن دہاڑے نشہ کرتے کرتے ہی اس بیچارے کی موت واقع ہوئی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کا دامن خالی رہا، وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ لے سکا، وہ ذلیل ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ آخری بات ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ایک عمل نہ کر لیں، کریں گے انشاءاللہ، سارے ہی کریں گے، 2 کر لیں کہ 1 کر لیں، 2 کر لیتے۔ ایک عمل یہ کریں، ہمارے وہ پیارے بھائی، میرے وہ روحانی بیٹے، سچی بات ہے میں یہ نوجوان چہرے دیکھتا ہوں نا، ان سے مجھے بہت محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بزرگوں کا ایک اپنا مقام ہے، احترام ہے، وہ ہماری شان ہے، لیکن یہ نوجوان امت کا مستقبل، امت کا فیوچر ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے نوجوان بیٹھے ہوں جو صرف رمضان میں مسجد میں آتے ہیں یا مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 1 پڑھ لی 4 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، کبھی ہفتے کی چھوڑ دی، جمعے کی پڑھ لی، کبھی جمعے کی بھی چھوڑ دی، صرف عید کی پڑھ لی، کبھی صرف طاق رات میں پڑھ لی۔ تو اللہ کے گھر میں اب بھی وہ نقد وعدہ کریں گے کہ جب تک زندگی ہے کوئی نماز نہیں چھوڑنی، انشاءاللہ۔ کرتے ہیں وعدہ انشاءاللہ؟ اگر آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو ہمیں اور خوشی ہوگی۔ سارے نہ کریں، جو پہلے سے پڑھتے وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہیں نا، ان کے لیے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک نمازی رکھے، قیامت تک نمازی رکھے۔ یہ اصل تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، صرف شوق دلانے کے لیے اور آپ کو ان ماشاءاللہ اہل القرآن کی دعائیں دلانے کے لیے
ان پیارے بھائیوں کی دعائیں دلانے کے لیے، ان بزرگوں کی دعائیں دلانے کے لیے۔ وہ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا ہے نا کہ بعض مجلسیں اتنی مبارک ہوتی ہیں جن میں کوئی ویسے ہی آ جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھنے والا بھی واپس نہیں جائے گا، وہ بھی خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر کچھ بھائی شوق سے کہہ دیں اور یہاں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اپنی خوشی سے، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ ماشاءاللہ اتنے بھائیوں نے آج نماز کا وعدہ کیا اور پکا وعدہ کیا۔ بلکہ ہماری تو یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، سجدوں میں موت آ جائے تو اور کیا چاہیے، قیام میں موت آ جائے تو اور کیا چاہیے، تلاوت کرتے موت آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ ایک دوسرا نیکی کا کام کرنے آپ نے انشاءاللہ۔ مغربی کلچر بہت عام ہو رہا ہے ان حالات کے اندر۔ یہ جو داڑھی اور سنت رسول ہے نا، میں اس کو ایک چھوٹی سی سنت نہیں سمجھتا، میں اس کو ایک پورے دین کا شعار سمجھتا ہوں، شعار، نشانی، پوری پرسنالٹی، آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔ اللہ کے پیغمبر نے ایران کے ان سفیروں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا جو کلین شیو تھے، اور آپ نے ان سے پوچھا تھا تمہیں کس نے کہا ایسے کیا کرو؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے کہا۔ آپ نے فرمایا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی پوری رکھا کروں۔ تو اس سنت کو وہ جو ہمارے کلین شیو بھائی ہیں سجانے کے لیے تیار ہیں کچھ انشاءاللہ۔ خصوصاً میت کا جب چہرہ دیکھتے ہیں نا، اس کا بڑا ایک امپریشن ہوتا ہے، بہت امپریشن ہوتا ہے، بہت امپریشن ہوتا ہے، ایک تأثر بنتا ہے، تأثر قائم ہوتا ہے۔ تو کچھ بھائی اگر ابھی یہ نقد وعدہ کر لیں فوری بیٹھے مسجد میں، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ کون کون وعدہ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی تو پہلے ہی پوری ہے ماشاءاللہ، جن کی نہیں ہے وہ کرے نا۔ کون سے پیارے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے۔ یہ 2 بھائی ہو گئے، وہ پیچھے 3 ہو گئے ماشاءاللہ، کچھ 6 10 12 تو ہونے چاہیے نا جی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے پیارے بیٹے، اللہ آپ کو عزت دے، استقامت دے۔ 5 ہو گئے ماشاءاللہ۔ کون ہے اور؟ اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ یہ مجاہد صاحب دیکھ رہے ہیں ویسے انشاءاللہ، اوپر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت برکت دے اور سلامت رکھے۔ ایک وہ بھائی بھی ہے ماشاءاللہ، 7 ہو گئے ماشاءاللہ، 10 نہیں 12 ہی کرتے ہیں جی۔ سامنے ایک پیارے جی شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ 11 کر دیں یا 13 کر دیں، طاق عدد کر دیں۔ کتنے ہو گئے عرفان بھائی؟ 7 ہوئے جی، ایک اور یہ بھائی ہو گئے ماشاءاللہ۔ پیارے بیٹے اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ 8 ہو گئے، وہ باہر ایک بھائی ہے، 9 ہو گئے ماشاءاللہ۔ ایک یہ پیارے بھائی بیٹھے ہیں، 10 ہو گئے۔ ایک اور کرتے ہیں، شیخ صاحب نے 11 یا 13 کا ہے۔ او پیارے، آپ کی داڑھی پہلے ہے ماشاءاللہ کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے۔ 11 ہو گئے ماشاءاللہ، پیارے بیٹے اللہ آپ کو بہت برکت دے۔ 12 ہو گئے، اب ایک پورا کریں، 13 پورا کر دیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، برکت اور عزت عطا فرمائے۔ آخری پوائنٹ 5 منٹ میں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تیسرا جو دھوکہ ہم نے نہیں کھانا ہے نا، وہ بہت خطرناک دھوکہ ہے۔ جو اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے، قیامت کے دن 50,000 سال کے دن میں اپنی داڑھوں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو چباتا رہتا ہے۔ اس دھوکے سے ہم نے بچنا ہے، اور وہ دھوکہ ہے دوستی۔
لچے لفنگے آوارہ بے حیا بد کردار نشے پہ لگے ہوئے عزتوں کو تاکنے والے چوکوں چوراہوں میں لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کا تعاقب کرنے والے فیس بک پہ گندی پوسٹیں شیئر کرنے والے واٹس ایپ کے گروپوں پہ ننگی اور برہنہ تصاویر کو پوسٹیں بنا بنا کے فارورڈ کرنے والے، یہ بری دوستی اور بری محفل جس نے اپنائی ہوگی وہ بہت پچھتائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آئی تھی لیکن اس دوست نے مجھے غلط راستے پہ لگا دیا تھا۔ شیطان انسان کو ایسے ہی ذلیل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیات ہے۔ تو بری دوستیاں چھوڑنی ہیں، دوستیاں کرنی ہیں تو مسجد توحید سے کریں، دوستیاں کرنی ہیں تو اہل علم سے کریں، کمپنی بنانی ہے تو اہل القرآن کی بنائیں، تعلق بنانا ہے تو اعتکاف کی بنیاد پہ بنائیں، تعلق بنانا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ بنائیں، تعلق بنانا ہے تو ایمان اور اخوت اسلامی کی بنیاد پہ بنائیں۔ جو یہ تعلق بنائیں گے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، چودھویں کی طرح چہرے چمکتے ہوں گے، فرشتے ان کو پروٹوکول سلام پیش کرتے ہوں گے اور اللہ کی جنتوں میں داخل ہوتے ہوں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ کیا پیارا سلام ہوگا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت ہوگا فرشتے اس وقت بھی ان کو سلام پیش کریں گے، جب قبر میں جائیں گے اس وقت بھی سلام پیش کریں گے، جب قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی سلام پیش کریں گے، جب جنتوں میں جانے کی باری آئے گی اس وقت بھی سلام پیش کریں گے، جب جنتوں میں داخل ہو جائیں گے ہر دروازے سے داخل ہو کے پھر بھی سلام پیش کریں گے۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ سَلَامٌ۔ ہر دروازے سے فرشتے داخل ہو کے ان کو سلام پیش کریں گے۔ اور ایک وقت تو وہ بھی آئے گا کہ اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلامتی اور سلام پیش کیا جائے۔ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔
دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے ان دوستوں کے جن کی دوستیاں تقویٰ کی بنیاد پر تھی۔ ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے سارے خوف بھی ختم ہیں اور تمہارے سارے غم بھی ختم۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ مجاہد بھائی کی محنت کاوش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان کویت سے تشریف لائے ہوئے، ان کا قرآن مجید سنانا محبت کے ساتھ اللہ لفظ لفظ حرف حرف قبول فرمائے۔ آپ لوگوں کا سننا، آنا، شوق سے بیٹھنا، محبت اور چاہت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ اور خصوصی طور پہ میرے وہ بہت ہی پیارے اور ہمارے دلوں میں بسنے والے ہمارے نوجوان بیٹے اور جو اس امت کا مستقبل ہیں، ان کے وعدے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے میرے سونے اللہ، کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، تیرے کلام کی بڑی برکتیں، تیرے قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، تیرے کلام کی بڑی برکتیں ہیں، تیرے کلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اللہ تیرا کلام تو اتنا مبارک ہے، جس رات میں نازل ہوا ہے وہ ایک رات 84 سالوں سے بھی زیادہ ایک فضیلت والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تیرے کلام کی بڑی برکتیں ہیں اور آج اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ ساری برکتیں ہمیں نصیب فرما دے، پڑھنے والے کو نصیب فرما دے، سننے والوں کو نصیب فرما دے، اور ہم خطا کار تیری توفیق سے آج عارضی طور پہ حاضر ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی اس برکت سے محروم نہ فرما، ہمیں بھی اس برکت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے، تیرا کلام بڑا مبارک ہے، قرآن بڑا مبارک ہے، اس کا تو لفظ لفظ مبارک ہے، ایک ایک آیا مبارک ہے۔ اللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، قرآن کی برکتوں سے ہمارے سینوں میں ایمان پیدا فرما، نور پیدا فرما،
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ ہم بڑے زخمی ہیں، ہم بڑے زخم خوردہ ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ اے اللہ امت کی پریشانیاں دیکھ دیکھ کے اللہ ہماری تو جوانیاں ڈھل گئی ہیں۔ اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما دے، اس امت کے حال پہ رحم فرما دے، اس امت کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ کشمیر کے ظلم و ستم، فلسطین میں مسجد اقصی میں حالت نماز میں نجس یہودیوں کی خباستیں ہم سے نہیں دیکھی جاتی، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، اللہم ارحم احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے اللہ رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا نام کن میں ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا نام کن میں ہے، ہم اتنا ضرور جانتے ہیں تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا مہربان ہے۔ رمضان کے ہر دن رات میں کچھ لوگوں کا نام تو جہنم سے آزاد کردہ بنا دیتا ہے، اللہ ہمارا نام ان میں شامل فرما دے، ان میں شامل فرما دے، ان میں شامل فرما دے۔ اللہم اجعلنا من عتقاء النار، اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تھوڑا بہت دین کی باتیں کر لیتے ہیں، عمل سے ہم بھی تہی دامن ہیں۔ ان نوجوان بیٹوں کو دیکھ کے ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تو ہمارے دل کے حال جانتا ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، یہ بزرگ، یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ مائیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہو کے اتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، تیرے پیارے نبی نے بتایا ہے کہ جتنا ماں باپ کو کسی پردیسی کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے تو اتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے گھر میں ان کو دیکھ کے ان پہ کتنا خوش ہوتا ہوگا، اے اللہ تو اس خوشی میں ان کو معاف فرما دے، تو ان کو معاف فرما دے، تو ان کا آنا قبول کر لے۔ اللہ ہمارے جن بیٹوں نے، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے آج تیرے ساتھ تعلق بنانے، نماز پڑھنے، سنت سجانے کے وعدے کیے ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو سعادتیں عطا فرما، ان کے یہ وعدے قبول فرما۔
اے اللہ تو ایک فاحشہ عورت کو کتے کو پانی پلانے سے بھی معاف کر دینے پہ قادر ہے۔ اے اللہ انہوں نے تو تیرے گھر میں بیٹھ کے ایک بڑا عظیم وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو ان کی زندگی کے گناہ ان کو معاف فرما دے، ان کو استقامت عطا فرما دے، وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا شافعا مشفعا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم۔ اے میرے مولا ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس لیے نہیں اللہ تیری عزت کی قسم، اس لیے نہیں کہ ہم معافی کے لائق ہیں، اس لیے معاف کر دے کہ معاف کر دینا تیری شان کے لائق ہے، معاف کر دینا تجھے زیب دیتا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، معاف کرنا تیری قدرت ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے، معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں واقع ہونے والی۔ اے میرے مولا اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ ہمارے یہ بیٹے اور بیٹیاں بڑی آزمائشوں میں ہیں، موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک، اے اللہ اور طرح طرح کے فتنے، جگہ جگہ بے حیائی، جگہ جگہ گندی ننگی برہنہ تصویریں۔ اے اللہ ہمارے دور میں، ہماری جوانیوں میں تو ایسے فتنے نہیں تھے، یہ بیچارے بڑی آزمائشوں میں ہیں، تو ان کی مدد فرما۔ اللہم طہر قلوبہم وحسن فروجہم واغفر ذنوبہم واغفر ذنوبہم اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی کمزوریاں انہیں معاف فرما، آئندہ کے لیے ان کے دلوں کو پاک صاف فرما، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، اے اللہ تربیت کا کام اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں لگ رہی، ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں، تو ان کو نیک بنا، تو ان کو صالح بنا، تو ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے بڑے ہی پیارے محترم بھائی اولاد سے، نرینہ اولاد سے محروم ہے، اللہ ان کو صالح بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما۔
صالح بیٹا عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ تو علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے یہاں بھائی اور بہنیں اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تو ان کو صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد والوں کے لیے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس عالمی وبا سے ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نجات نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں نجات نصیب فرما۔ اللہ تجھے تیری صفتوں، تیرے ناموں، تیری محبتوں، تیری طاقتوں، تیری قدرتوں کے واسطے ہیں کہ اللہ اس وبا کے سامنے تو بڑی بڑی طاقتوں والے بھی ڈھیر ہو گئے، ہم تو پہلے ہی کمزور لوگ ہیں۔ اپنے فضل سے ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نجات نصیب فرما، ہمیں نجات نصیب فرما۔ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک و وطن کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری پرامن انسانیت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔